کل رات آنے والی آندھی نے ہمارے گھر کا حال ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف مٹی مٹی، گندگی اور بکھرا ہوا سامان، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے کام پہ لگ گئی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویور نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا اینڈ تک، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو میری ڈیپ کلیننگ کا پتہ چلے گا کہ کس طرح آندھی کے بعد میں نے گھر کو سنبھالا۔ تو چلے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو کل چونکہ جیسے آپ سے کل میں نے ولاگ شیئر کیا، ہمارے گھر دعوت تھی ہماری فیملی والوں کی، تو وہ چلے گئے شام کو 7-8 بجے کے قریب۔ پھر میں نے تھوڑا سا ریلیکس کیا گھر میں، تو ابھی رات کو سونے کے لیے لیٹی ہوں، تو اتنی شدید قسم کی کھڑکھڑاہٹ کی مجھے آوازیں اور ہمارے کرٹن نہ ایسے ہلنے بجنے کی آواز آ رہی تھی نا پردوں کی، تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ضرور آندھی صاحبہ آ گئی ہے اور جو ہے نا میرے گھر کو پھر خراب کر دے گی، کر دیا ہے یقیناً۔ اور پھر میں نے کہا اٹھ چل سمران اٹھ اور کل کے کام کے لیے تیار ہو جا ہر صورت میں۔ تو میں نے رات کو ذہن بنا لیا کہ اگر میں انشاءاللہ صبح اٹھوں گی نا تو میرے آگے پورا پلندہ پڑا ہے صفائی کا، جو میں نے ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو خیر میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، محمد یوسف عادی کو اسکول بھیجا، اپنے ہسبینڈ کو بھیجا، وہ چلے گئے۔ پھر بڑا بیٹا اٹھا، ساتھ ساتھ میں صفائیاں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ بچوں کو ناشتہ دے رہی تھی۔ تو میں نے میرا کیا طریقہ کار ہے، میں کس طریقے سے صفائی کرتی ہوں، یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ ہمارا سین اوپن ہے، تو سارا ارد گرد کا جتنا بھی کچرا ہے نا وہ ہمارے سین میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے جتنا بھی کچرا ہے، شاپرز وغیرہ ہے، موٹا موٹا میں نے جھاڑو لگا دیا۔ جھاڑو نے بھی آج بے وفائی کی ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے یہ نا، جب میں نے نکالا تھا یہ ایسے نا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ 7:15 ہو چکے ہیں، محمد یوسف عادی 7 بجے جا چکے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی جا چکے ہیں۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کے کمرے کا حال دیکھیں، وہ ناشتہ کر کے چلے گئے، ابھی تک میں نے برتن نہیں اٹھایا۔ اور آپ کی جو باجی ہے نا سسٹر، وہ آپ کو ریئل چیزیں دکھاتی ہیں، میرے گھر میں جو سامان پڑا ہوتا ہے، ناشتے کے برتن پڑے ہوتے ہیں، جو میس ہوتا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کیوں کہ آپ کو میں اپنی ریئل لائف دکھاتی ہوں، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں یوٹیوب پہ کتنے چینل ہیں جو لگژری لائف دکھاتے ہیں، اور دوسرے جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھئی، ہم بھی عام انسان ہیں، ہم سب ایک ہی جیسے، ایک ہی روٹین ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، برتن ادھر ہی پڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اٹھاتے ہیں۔ یہی لائف سٹائل ہے، یہی دنیا کا دستور ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ کا ایک لائک بنتا ہے، ابھی فٹافٹ سب سے پہلے مجھے آپ لائک کر دیں۔ اچھا، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اچھا تو دیکھیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ مٹی بھی دکھا رہی ہوں، جتنا میرا کیمرہ کیپچر کر سکتا ہے نا میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن اس سے زیادہ مٹی ہے، یقین کریں۔ میں جب اٹھی نا اور دیکھا، میں زمین پہ پاؤں نہیں رکھ پا رہی تھی، اتنی زیادہ برآمدہ میں مٹی آئی ہوئی تھی، فل بھرا ہوا تھا تنکوں سے اور مختلف چیزوں سے۔ آندھی کے ساتھ کیا الا بلا آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے سامان اڑ کے آتا ہے۔ خیر میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جھاڑو لگایا، سارا کچرا ریموو کر دیا، پھر میں نے نا موٹی موٹی ڈسٹنگ کی ہے۔ یہ صرف میں نے مٹی ہٹائی ہے، ڈیپ کلیننگ اور اچھی ڈسٹنگ میں بعد میں کروں گی دوسرے کپڑے سے۔ اچھا، میں نے اب پانی بھی سرکاری آیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ، فارغ ہو چکی ہے، ناشتہ میں بعد میں کر لوں گی، سب سے پہلے نا میں اس کی دھلائی کر لیتی ہوں، فرش کی چیئرز وغیرہ، چونکہ 5 سال پرانا یہ میرا ڈائننگ ٹیبل ہے، لیکن پھر بھی چیزوں کی جہاں تک ہو سکتی میں حفاظت کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں پانی لگنے سے نہ ان کو مزید رسٹ نہ آ جائے، اس وجہ سے نہ میں نے ان کو اندر رکھ دی ہے۔ یہ دیکھیں پائپ میری بیٹی نے نا بہت دوسرے سٹور میں نا بڑے والا رکھ دیا، ہمارا فل پائپ ہے، روم تک جاتا ہے۔ یہ ہم نے نا کاٹ کے 2 حصوں میں کر دیے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم چھوٹا چھوٹا اس کو کر دیتے ہیں۔ تو جو فل والا پڑا ہے نا وہ روم میں ہے، تو جہاں تک پائپ کا پریشر پہنچ رہا تھا نا وہاں تک میں لگا رہی تھی۔ یہ ڈائننگ ٹیبل کے نیچے جو آپ اس کی لیگس دیکھ رہے ہیں نا، اس کے نیچے نا میں نے پائپ لگایا ہوا ہے۔ جو AC پہ پائپ لگتے ہیں نا میری بہنوں، وہ میں نے یہاں اس کے نیچے لگائے تھے۔ جیسے یہ ڈائننگ ٹیبل آیا تھا، میں نے کہا اس کے نیچے نا پانی وغیرہ نہ جائے، تو خیر ڈسپینسر کے نیچے، اس کی چوکی کے نیچے میں نے اچھی طرح پانی کا پریشر مارے، ڈی فریزر، فریج، جہاں تک پانی کی اپروچ تھی میں نے لگا دیا، تاکہ کونوں کھردروں سے نا ساری مٹی نکل آئے، ایک ہی دفعہ سے اچھی سے صفائی ہو جائے۔ اچھا ذرا رک کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے صفائی کرتے ہیں،
کہ آپ کے گھر میں جب آندھی وغیرہ آتی ہے، اکثر تو موسٹلی لوگوں کے گھر بند ہیں آج کل. یہ جو ہمارا گھر چونکہ پرانے اس کا ہے، کافی دیر کا بنا ہوا ہے، تو صحن وغیرہ چھوڑا ہوا ہے. تو آپ کس طریقے سے صفائی کرتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ پائپ لگا کے سٹارٹ کر دیں یا بالکل دھوتے نہیں ہیں، خالی جھاڑو پوچھا کرتے ہیں؟ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے گھر میں پانی کی ماشاءاللہ سے فراوانی ہے، لاہور میں کوئی تنگی نہیں ہے الحمدللہ. تو جہاں پانی کثرت سے آتا ہے تو ہم بھی اس کو یوز کرتے ہیں، گھر وغیرہ دھو لیتے ہیں. یہاں پہ پنجاب میں بہت زیادہ دھلائی کا رواج ہے. آپ کے ہاں ہے نہیں ہے، مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اچھا، یہاں پہ اے سی والا یہ جو باسکٹ پڑا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ میں پانی فل کر کر کے نا اس کے نیچے لگاتی جا رہی ہوں. میں نے کہا ان کے کونوں کے نیچے سے جتنا بھی پانی ہے نا، پاؤں کی مدد سے میں اس کو گھسیٹ رہی ہوں، کیونکہ میری کمر میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اٹھاؤں تو پھر تو میں کوئی کام ہی نہ کر سکوں. یقین کرو میری پیاری بہنوں، میں نا اپنے دل کے زور پہ یہاں پہ صفائی کر رہی ہوں. اتنا زیادہ کام اور اکیلی میں کر رہی ہوں، اور میری بیٹی نے اپنے میرے جو ہے کزن ان کے گھر گئی ہوئی ہے رہنے کے لیے، اپنے ماموں کے گھر. وہ کہہ رہے تھے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں تو اس کو بھیجے، تو وہ اب ٹورے پھیرے پہ لگی ہوئی ہے. تو خیر بغیر ہیلپر کے، بغیر کسی بچے کے میں نا فل لگی ہوئی ہوں. ساتھ ساتھ ناشتے کے کام تھے. اچھا، 2 پرابلم میرے ساتھ ہے. ایک تو 9 بجے لائٹ چلی جاتی ہے، گیس چلی جاتی ہے، ساتھ ہی 9 بجے نا پانی بھی چلا جاتا ہے. تو مجھے دونوں کام کو مینیج کرنا ہوتا ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پانی آیا ہوا ہے تو میں گھر کی صاف صفائی کر لوں. جیسے دیکھیں نا کتنی ڈیپ کلیننگ کرنے والی ہے، یہ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. تو گیس نے بھی 9 بجے چلے جانا تھا. خیر شکر سے میرے سارے بچے جو ہے نا، 2 بیٹے اور میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے اپنے اپنے کاموں پہ، اپنی اپنی جگہوں پہ. تو خیر میں رہ گئی تھی، تو میں انشاءاللہ 9 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ بنا کے کر لوں گی. لیکن یہ صاف صفائی بہت ضروری ہے. خیر میں نے جتنے میرے پلانٹ ہیں ان کو فریش کر دیا. ان کے لیوز کو میں ڈیلی بیسس پہ صاف کرتی ہوں، کبھی کپڑے کی مدد سے صاف کرتی ہوں، کبھی میں ان کو واش کر لیتی ہوں پانی سے تو واش کرتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ اگر ان پودوں کے نا لیوز وغیرہ کو جھاڑ دیا کریں، مٹی نہ رہنے دیا کریں، صاف کیا کریں گے نا، تو یہ پودے بہت اچھی طرح سے گرو کرتے ہیں. یہاں پہ میرے ٹمیٹوز وغیرہ بھی خود سے اگ گئے ہیں، مطلب خود سے. میں نے ان کے اندر کوئی بیج وغیرہ نہیں بویا تھا. ہمارے گھر میں جو جامن مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ بھی خود سے ہوئے پچھلے سال برسات کے مہینے میں. تو میں نا نیچے اوپر سے ساری اچھی طرح ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی، پانی میں لگا رہی تھی پودوں وغیرہ کو، کونوں کھدروں سے. میں نیچے سے بھی کیا، میں نے کہا اوپر سے کچھ چیز رہ نہ جائے. اچھا جی، اگر آپ کے اندر ہمت طاقت ہو نا، تو آپ سرف وغیرہ لگا کے اور برش کی مدد سے بھی آپ اپنے فرش وغیرہ کو چمکا سکتی ہیں. لیکن یقین کریں میرے اندر اتنا نہیں تھا اسٹیمنا کہ میں اتنی زیادہ رگڑ کے برشز وغیرہ لگاؤں. خیر یہاں پہ یہ جو کور وغیرہ ہے یہ بھی مٹی سے بھر چکے تھے، تو میں نے ان کو ریموو کر دیے. اور یہ جو پلاسٹک شیٹ تھی نا، کہ ہم نے واش کر کے رکھ دی، اس کے اوپر دودھ گرا تھا تو یہ واش ہوئی تھی پہلے کی، تو ہم نے یہ بھی لگا دی ہے. رومز کے اندر جو چیئرز وغیرہ تھی وہ نا 1 بائی 1 کر کے میں باہر لے کے آئی ہوں. آج میں نے نا سیٹنگ چینج کر دی ہے. یہ جو گرل کے ڈور کے آگے پڑا ہوا تھا نا ٹیبل میں، اب اس کو ادھر سائڈ پہ لے آئی ہوں. کیسا لگے آپ کو یہ میری ٹرانسفارمیشن، کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے. اچھا، میں اپنے نا گھر کی سیٹنگ چینج کرتی رہتی ہوں. ٹیبل کبھی ادھر سے ادھر، صوفے کبھی ادھر سے ادھر. مجھے بہت پسند ہے چینجنگ کرنا، اور گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں بہت. اور صفائی کتنی اچھی ہوئی ہے دیکھیں، میرا دل ہی خوش ہو گیا. اب میرا دل ٹھنڈا اور خوشگوار ہو چکا ہے. مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے نا میری صفائی کیسی لگی. یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ. ویڈیو پسند آئے تب ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں. میری محنت بہت زیادہ ہے، آپ کے ایک لائک ایک کمنٹ میری حوصلہ افزائی بڑھاتے ہیں. تو پلیز اپنی باجی کے لیے اتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں 9:30 بجے کا ٹائم ہے، اب میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں. اپنی دعا میں یاد رکھیں.